السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف کمپلیٹ کر چکے تھے اور مزید سورۃ الانفال کی ابتدا تھی، ایک آیہ مبارکہ ٹرانسلیشن سے پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 4 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ سورۃ الانفال 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ٹرانسلیشن: انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، اس کی آیات زادتهم ایمانا، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، وعلی ربهم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ وہ مومن ہیں سچے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے نزدیک، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ساتھ حق کے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مومنین میں سے اس وقت البتہ ناخوش تھی۔ تفسیر: سورۃ الانفال مدنی ہے، اس کے 10 رکوع اور 75 آیہ مبارکہ پہ مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ کلمات 1253 اور حروف 5522 ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے سورۃ الانفال کا وہ غزوہ بدر کے ذکر پہ ہے۔ تو جیسا کہ غزوہ بدر ابتدائی اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑا گیا، اور جیسا کہ ابتدائی اسلام کے نئے نئے احکامات تھے تو اس میں مسلمانوں کو یہ سوال پیش آیا، یہ اشکال ہوا کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سورہ مبارکہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں اصلاح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انفال کے ورڈ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ انفال کہا جاتا ہے کسی زائد چیز کو، یعنی کہ انفال کا جو ورڈ ہے وہ نفل سے ہے، نون فا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اگر اسلامی اصطلاح میں اس کو دیکھا جائے تو جو کفار سے لڑنے کے بعد جو مال کفار کی طرف سے ہاتھ میں آئے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ نفل کا معنی زائد از چیز، یعنی کہ جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ مل جائے۔
جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد ادا کیا کرو، یہ تمہارے لیے زائد ہے، یعنی کہ تمہارے جو فرض نمازیں ہیں اس سے یہ زائد تمہارے لیے عبادت رکھی گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو انفال کا معنی ہے یہ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو اوورآل دیکھا جائے تو اس سے مراد مال غنیمت، کیونکہ جنگ کا جو اصل مقصد تو ثواب اور حصول جنت ہے، غنیمت ایک زائد چیز ہے، یعنی کہ جو انسان کو بطور انعام حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ پہلی امتوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جب مال غنیمت کفار سے ہاتھ میں آتا تو اس کو ایک اونچی جگہ پہ کسی پہاڑ کے پہ رکھ دیا جاتا اور آگ آ کر اس کو کھا لیتی، اس کو بسم کر دیتی۔ تو بطور خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ یہ بھی امت محمدیہ کے لیے ایک خاصیت ہے کہ ان کے لیے اس کو جائز اور حلال قرار دے دیا گیا، تو اس لحاظ سے بھی اس کو نفل قرار دے دیا، یعنی کہ زیادہ کسی کو اس کے حق سے عطا کیا جانا۔ پھر مزید اس کو دیکھا جائے تو مقتول کے پاس جو بھی مال، اسلحہ یا سواری وغیرہ ہو وہ قاتل کو دیا جائے تو اسے بھی سلب کہا جاتا ہے، اس کو بھی نفل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر عام جنگ کے علاوہ کچھ دستے جنگ کے لیے روانہ کیے جائیں یا واپسی پر کسی بستی پر حملے کے لیے بھیجا جائے اور وہ غنیمت لے کر لوٹیں، پورے لشکر کے لیے اس کو انعام کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ بھی مال غنیمت میں سے ایک زائد حصہ اس کو دے دیا جائے گا، اس کو بھی انفال کے طور پہ ہی استعمال کیا جائے گا۔ یا پھر مزید کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا حصہ یا واپسی پر تیسرا حصہ عطا کر دیتے تھے۔ یا پھر کیا ہے کہ امیر جو لشکر ہے غنیمت کی تقسیم میں سے کوئی ایک چیز اپنے لیے چن لے، یا اسلحہ یا سواری یا کوئی لونڈی وغیرہ، تو اسے صفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام جو بھی یہ مختلف قسم کے جیسے کہ صفی بھی ہم نے کہا اور پھر سلب، تو ان سب کو انفال بولا جائے گا، یعنی کہ انفال کا معنی وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات کسی کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیا جاتا لشکر، کسی کے ساتھ جنگ کا معاہدہ ہوتا، لیکن کیا ہوتا کہ جنگ کے بغیر ہی وہ فتح مسلمانوں کو حاصل ہو جاتی، وہاں سے حاصل ہونے والا مال بھی اس کو بھی انفال ہی بولا جاتا، یعنی کہ اصل میں تو اس کو مال فے بولا جاتا، لیکن اوورآل اس کو بھی مال انفال ہی بولا جاتا۔ یہ تھوڑی سی انفال کی وضاحت تھی۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول تھا وہ کیا تھا۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں مال غنیمت کے بارے میں یا جنگوں کے بارے میں کوئی اصول و قواعد مقرر نہیں تھے، جس کا جو جی چاہتا وہ کرتا۔ ویسے بھی اس وقت جنگیں اسلام کی جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لوٹ مار کی جنگیں ہوا کرتی تھی، جس کا جو جی چاہتا دوسرے پہ حملہ کرتا، دوسرے کو لوٹ لیتا، جو تھوڑا سا قبیلہ باری ہوتا وہ کمزور پہ حملہ آور رہتا، تو اس طرح اس کا جو بھی مال اسباب ہوتا وہ لوٹ کر اس کے اوپر قبضہ جما لیتا۔ چونکہ اسلامی ریاست کے بعد یہ جنگ بدر کا مارکہ سب سے پہلا مارکہ تھا اور بہت عظیم الشان یہ مارکہ تھا، اور مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ سوال صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اس مال غنیمت کے بارے میں کیا کیا جائے، یا پھر کچھ تھوڑی سی کشیدگی بھی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ ہر کسی کو یہی تھا کہ یہ جو مال ہمارے ہاتھ آیا ہے شاید اس میں ہمارا ہی حق ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا۔ لوگوں کا باہمی مقابلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو ایک گروہ انہیں ہزیمت دیتے ہوئے اور قتل کرتے ان کے پیچھے چل پڑا، ایک گروہ لشکر گاہ میں متوجہ ہو کر ان کی حفاظت اور مال جمع کرنے میں لگ گیا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے معمور ہو گیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد گرا ڈالے رکھا کہ دشمن آپ کو کمزور پا کر
کسی غفلت کا شکار ہو کر آپ پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو جب آخرکار یہ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا تو سب لوگوں نے جو مال اسباب غنیمتیں جمع ہوئی تھی اس کو اکٹھا کیا اور سب نے یہی سمجھا کہ ان میں ہمارا ہی حصہ ہے۔ کچھ کہنے لگے کہ دشمن کے پیچھے تو ہم گئے تھے، ہم زیادہ اس پہ حق رکھتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا تھا، اگر ہم ان کو مار نہ بھگاتے تو وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو کر تمہیں شکست دے دیتے۔ الغرض کہ جس کا جو جی چاہا اس نے اپنی یعنی کہ جو بھی انہوں نے کارنامے سر انجام دیے تھے اس کو یاد کیا اور اس کے بارے میں یہی کہا کہ یہ اس مال پہ ہمارا ہی حق ہے۔ اور یاد رہے کہ مال ایسی چیز ہے کہ انسان بعض اوقات مال کا شکار ہو کر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی کچھ مال کی طمع آ گئی، کچھ مال کی محبت، اور اسپیشلی مال غنیمت ان کو یوں لگا کہ یہ ہمارے ہی اپنے یعنی کہ کارکردگی ہے، اس کا نتیجے میں ہمیں یہ مال ملا ہے، اس پہ ہمارا ہی حق ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مال غنیمت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں توقف فرمایا، یعنی کہ خاموشی اختیار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ایک قاعدہ کلیہ قائم کر دیا۔ اس کی باقاعدہ جو تقسیم تھی وہ تو آگے جا کے بیان آئے گا، البتہ ادھر شروع میں ہی ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے مال غنیمت یعنی کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ دو ورڈ بیان کر کے گویا کہ ایک حد بندی قائم کر دی۔ مسلمانوں کے اندر سے جو مال کی محبت اور بے لوث ہو کر کام کرنے اور بے غرض ہو کر کام کرنے کی ایک امنگ پیدا کر دی کہ تم اگر اللہ کے لیے نکلے تھے تو اللہ کے لیے ہی اس کام کو سر انجام دو، یہ تمہاری جو کارکردگی ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جو چاہیں اس میں فیصلہ کریں، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اپنی ذاتی کوئی اس کے اندر کارکردگی نہیں ہے۔ تم تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اپنی جانوں کو پیش کیا تھا، میدان جنگ میں کود کر گئے تھے، تو اس کو اللہ کی محبت پانے کے لیے ہی اس کو چھوڑ رکھو، اور مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو، وہ چاہیں تو جو کرنا اس کے اندر فیصلہ کریں، تمہارا اپنا اس میں کوئی بھی حصہ کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی بنیاد بنائی جا رہی ہے، ان کو بے لوث ہو کر کام کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہو، میدان جنگ میں آئے ہو، تو اب اپنا جو انعام ہے اس کو اللہ کے ہاں ہی پانا، یعنی صحابہ کرام کی کردار سازی کی جا رہی ہے، کیونکہ جنگ کے اندر جو تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے تمہاری اپنی کارکردگی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی طرف سے حاصل ہونے والی فتح ہے۔ پھر مزید کیا حکم دیا گیا؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح رکھو، آپس کے معاملات جو تو ہیں ان کو سدھار رکھو۔ اب دیکھیں کہ ادھر کیسے نازک حالات چل رہے ہیں، لیکن ادھر بھی تقوی کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جو کہ ہر کامیابی کی کنجی ہے، اور آپس کے معاملات کی اصلاح رکھو۔ آپس میں جو تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہو گئی، ہر کوئی اپنی ہی برتری جتا رہا تھا کہ یہ ہماری ہی محنت اور کامیابی کی نشانی ہے، ہمیں جو یہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے ہمارا ہی اس پہ حق ہے، تو دو الفاظ بیان کر کے اس کی اصلاح کر دی گئی کہ آپس کے معاملات میں بگاڑ پیدا نہ کرو، بلکہ اس اتحاد کو قائم اور برقرار رکھو۔ پھر مزید ایمان کا تقاضا کیا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، جہاں تک ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو بجا لاؤ، تاکہ ایک قاعدہ کلیہ سکھا دیا گیا کہ جتنا تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اتنا ہی لے لو، اگر نہ بھی دیں تو پھر بھی اس پہ راضی رہو، اور آپس میں تعلقات کو خراب نہ کرو،
اور ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم آپس کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی وضاحت کی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو مونڈنے والی ہے بلکہ دین کو بھی مونڈنے والی ہے، یعنی کہ دین کا صفایا کر دینے والی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو تو انسان کو چاہیے کہ آپس کے جو معاملات ہیں اس میں درستگی پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو اگنور کر دینا اور باہم اتحاد قائم رکھنا۔ اور کتنا خوبصورت ورڈ ان کنتم مؤمنین کہہ کر ایک حد بندی کر دی کہ اگر تم واقعی مومن ہو، تمہارا ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس کے معاملات کی اصلاح رکھو، اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم واقعی پکے سچے مومن ہو۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ کہ کچھ اہم مصروفیت کی وجہ سے لیسن بہت لیٹ ہو گیا آپ کا، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی۔ اس کے علاوہ ایک آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی سیرہ کی بک سے غزوہ بدر کے بارے میں مکمل واقعہ پڑھنا ہے۔